اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا۔ عورتوں پر ان کے باپوں اور بیٹوں اور بھائیوں اور بھتیجوں اور بھانجوں اور اپنے دین کی عورتوں اور اپنی کنیزوں کے بارے میں پردہ نہ کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، اور اللہ سے ڈرتی رہو، بے شک اللہ ہر چیز اللہ کے سامنے ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب پردہ کرنے کا حکم نازل ہوا، جیسے پیچھے آپ نے سماعت کیا اور آگے بھی آئے گا، تو عورتوں کے باپ، بیٹوں اور قریب کے رشتہ داروں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اپنی ماؤں اور بیٹیوں کے ساتھ پردے کے باہر سے گفتگو کریں؟ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا کہ عورتوں پر اس میں کچھ گناہ نہیں کہ وہ اپنے باپوں، بیٹوں، بھائیوں، بھتیجوں، بھانجوں سے پردہ نہ کریں، اور ان قریبی رشتہ داروں کے سامنے آنے اور ان سے کلام کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس آیت میں علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ چچا اور ماموں، کیونکہ ان سے بھی پردہ نہیں ہے، لیکن یہ کیونکہ والدین کے حکم میں ہوتے ہیں تو اس لیے ان کا ذکر نہیں کیا گیا۔ چچا اور ماموں جو ہوتے ہیں وہ والدین میں آتے ہیں، تو اسی طرح یہ بھی ہیں جن سے پردہ نہیں ہوگا۔ اور اپنی جو کنیزوں کا پہلے دور تھا تو فرمایا ان کا بھی سامنے آنا جائز ہے۔ پردے سے متعلق ویسے تو بہت سارے شرعی مسائل ہیں، میں صرف 4 مسئلے آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ محرم رشتہ داروں سے پردہ نہیں ہے، الا یہ کہ فتنے کا اندیشہ ہو، اور محرم سے مراد وہ رشتہ دار ہیں جن سے عورت کا نکاح کرنا ہمیشہ کے لیے حرام ہو۔ نمبر 2، مسلمان عورت دوسری مسلمان عورت کو دیکھ سکتی ہے، لیکن اس کا وہی حکم ہے کہ جو مرد کی طرف نظر کرنے کا ہے، یعنی ناف کے نیچے سے گھٹنے تک نہیں دیکھ سکتی۔ باقی اعضاء کی طرف عورت کو دیکھ سکتی ہے، اور مرد بھی ناف سے لے کر گھٹنے تک کسی کو بھی یہ سطر چھپانا یہ فرض ہے۔ اسی طرح عورت کو یہ جو مرد جو ہوتے ہیں وہ بھی ان مرد کی طرف بھی نہیں دیکھ سکتے کہ جن کو دیکھ کر شہوت آتی ہو، کہ جن کے چہرے میں حسن ہو، تو مردوں کو بھی ایسے وہ لڑکوں کو دیکھنا یہ منع ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے۔ نمبر 3، نیک پرہیزگار عورت کو یہ چاہیے کہ اس کے لیے بھی یہ مسئلہ ہے کہ کبھی بھی بدکار عورت کو اپنے آپ کو نہ دکھائے، یعنی کوئی بیماری ہو یا کچھ دکھانے کی بھی ضرورت پڑ جائے تو بدکار عورت کو اپنا جسم نہیں دکھا سکتی، اور اس کے سامنے دوپٹہ وغیرہ بھی نہ اتارے، کہ وہ اس عورت کو دیکھ کر جو پرہیزگار ہے، کیونکہ بدکار عورتوں کی ایک فطرت یہ ہوتی ہے کہ وہ اچھی عورتوں کو دیکھ کر ان کا حلیہ جو ہے وہ مردوں کے سامنے بیان کرتی ہیں، تو اس لیے بدکار عورتوں کے سامنے بھی وہ اپنے آپ کو چھپائے گی۔ یہ بھی علماء نے مسئلہ لکھا، کیونکہ تاکہ غیر مردوں کے سامنے وہ بدکار عورت اس کا حلیہ بیان نہ کرے، اس کی شکل و صورت کے بارے میں نہ بتائے، اسی لیے فرمایا دوپٹہ بھی نہ اتارے۔ نمبر 4، کافرہ عورتوں سے پردہ کرنا اور اپنے جسم کو چھپانا یہ لازم ہے، سوائے جسم کے ان حصوں کے کہ جو گھر کے کام کاج کے لیے کھولنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں وہ، اور ورنہ کافرہ عورتوں سے بھی اپنے جسم کو ایک مسلمان عورت چھپائے گی۔ اور اس کے علاوہ بھی اور بھی مسائل ہیں۔ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات بھی ارشاد فرمایا اللہ سے ڈرتی رہو۔ اگر خواتین یہ جملہ اپنے دماغ میں بٹھا لیں، جتنی بھی خواتین مسلمان ہیں،
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عورتوں جو تمہیں پردے کا جو میری طرف سے حکم دیا گیا ہے اسے پورا کرو، اس کی خلاف ورزی کرنے کے بارے میں مجھ سے ڈرتی رہو یہاں تک کہ تمہیں کوئی غیر نہ دیکھے۔ تم پر اپنی طاقت کے مطابق اختیار سے احتیاط سے کام لینا ضروری ہے، اور یاد رکھو کہ بے شک اللہ رب العالمین ہر چیز پر نگہبان ہے، اور ہر چیز اللہ کے سامنے ہے۔ وہ بندوں کے اقوال کو بھی جانتا ہے، افعال کو بھی جانتا ہے۔ کوئی کسی کا حال جو ہے وہ اس رب العالمین سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ یہ ہے واتقین اللہ۔ جب ایک عورت اپنے آپ کو صرف اللہ سے ڈرتے ہوئے اگر وہ پردہ صحیح معنوں میں کرے گی تو پھر اللہ تعالیٰ ایسی عورت کے حسن میں اور چار چاند لگوا دیتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر۔ اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ اس آیت کا میں ترجمہ دوبارہ ریپیٹ کروں گا کیونکہ اس کی تشریح تو میں کرتا ہوں، لیکن کیونکہ یہ روز ہم سنتے ہیں، ہر نماز میں سنتے ہیں۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ یہ آیت مبارکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک واضح نعت ہے، صریح نعت جس کو کہا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان کی، کہ جس میں لوگ حضور کے امتیوں کو بتایا گیا اور اللہ کے بندوں کو بتایا گیا کہ سنو اللہ اپنے حبیب پر رحمت نازل فرماتا ہے، اور فرشتے بھی آپ کے حق میں دعائیں رحمت کرتے ہیں۔ اے مسلمانوں تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ درود و سلام یہ ہے رحمت اور سلامتی کی دعائیں کرو۔ یہ ہے اس آیت کا مختصر تشریح۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ نے جب اس آیت کا ترجمہ اور تشریح کی تو آپ نے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں اشعار کی صورت میں ایسا درود و سلام پیش کیا کہ دنیا کے کونے کونے میں آج یہ سلام پڑھا جا رہا ہے، آج یہ والا درود و سلام۔ ورنہ تو آپ دیکھ لیجئے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ یہ پورا صلاۃ و سلام جو ہے اس میں سلام بھی ہے درود بھی ہے، کہ کس انداز سے کس خوبصورتی سے، یعنی اشعار کی صورت میں وہ عقیدت و محبت وہ خلوص سے آپ نے سلام لکھا کہ دنیا میں آپ کہیں پر بھی چلے جائیں، وہ علماء جو پوری دنیا میں جو سفر کرنے والے علماء ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہر جگہ پر یہ والا صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کیسی حضور سے محبت تھی اور کیسا یہ قبول ہو گیا۔ اور ایک اور اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ جس میں لکھا کہ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ یہ اگر آپ یہ بھی صلاۃ و سلام دیکھیں اس کے اشعار بھی کتنے خوبصورت ہیں کہ اللہ اکبر، یہ پوری دنیا میں یہ دو صلاۃ و سلام اعلیٰ حضرت نے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، یہ پڑھے جاتے ہیں۔ اب آئیے میں اس آیت کی آپ کو تشریح سمجھاتا ہوں۔ صلاۃ کا لفظ اس میں آیا یصلون، یہ بنا ہے صلاۃ سے۔ صلاۃ کا جو لغوی معنی ہے جیسے نماز کو بھی صلاۃ کہا جاتا ہے، لیکن اصل جو صلاۃ کا لغوی معنی ہے وہ دعا ہے۔ اس صلاۃ کی نسبت جب اللہ کی طرف کی جائے کہ جب اللہ صلاۃ بھیجتا ہے تو اس سے مراد رحمت فرمانا ہے، اور جب اس کی نسبت فرشتوں کی طرف کی جائے کہ فرشتے صلاۃ بھیجتے ہیں تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ فرشتے استغفار کرتے ہیں، فرشتوں کا استغفار کرنا۔ اور جب اس کی نسبت عام مومنین کی طرف کی جائے تو اس سے مراد دعا کرنا ہے۔ اور علامہ احمد صابری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں آیت میں اللہ کے درود بھیجنے سے مراد ایسی رحمت فرمانا ہے کہ جو تعظیم کے ساتھ ملی ہوئی ہو، اور فرشتوں کے درود بھیجنے سے مراد ان کا ایسی دعا کرنا ہے کہ جو رسول اللہ کی شان کے لائق ہو۔ اب آئیے اس آیت میں علماء نے اتنا کلام کیا
علماء کہتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی عظمت و شان پر دلالت کرتی ہے۔ اس کے بارے میں بزرگان دین نے اتنے ارشادات فرمائے اس آیت سے متعلق، میں صرف آپ کو 2-3 عرض کرتا ہوں، سنیے، آپ کو اس آیت کی عظمت کا پتہ چلے گا اور اپنے نبی کی عظمت کا۔ حافظ محمد بن عبد الرحمن سخاوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو امام سخاوی کہتے ہیں، ان کی کتاب ہے القول البدیع، بہت خوبصورت کتاب ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ درود شریف، یہ والی آیت درود کہلاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں درود شریف کی آیت مدنی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے حبیب کی وہ قدر و منزلت بتا رہا ہے کہ جو ملائے اعلیٰ، عالم بالا یعنی فرشتوں میں اس کے حضور ہے، اور وہ مقرب فرشتوں میں اپنے حبیب کی شان یعنی ثنا بیان کرتا ہے، اور یہ فرشتے حضور پر صلوات بھیجتے ہیں۔ پھر عالم سفلی یعنی زمین والوں کو حکم دیا کہ وہ آپ پر صلاۃ و سلام بھیجیں تاکہ نیچے والی اور اوپر والی مخلوق کی ثنا آپ پر جمع ہو جائے۔ پھر مزید فرماتے ہیں آیت میں جو صیغہ یصلون لایا گیا کہ یہ صیغہ ہمیشگی پر دلالت کرتا ہے تاکہ معلوم ہو کہ اللہ رب العالمین اور اس کے فرشتے ہمارے نبی پر ہمیشہ ہمیشہ درود بھیجتے ہیں، حالانکہ اولین اور آخرین کی انتہائی تمنا یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی ایک خاص رحمت انہیں حاصل ہو جائے، تو زہ نصیب اور ان کی قسمت یہ کہاں۔ بلکہ اگر عقل مند سے پوچھا جائے کہ ساری اللہ کی مخلوق کی نیکیاں تیرے نامۂ اعمال میں ہو تو بتا تجھے یہ پسند ہے یا پھر اللہ کی ایک خاص رحمت تجھ پر نازل ہو جائے، تو فرمایا کہ عقل مند جواب یہ دے گا کہ مجھے اللہ کی ایک خاص رحمت مل جائے، ساری مخلوق کی نیکیاں نہیں چاہیے، صرف اللہ کی ایک خاص رحمت مل جائے۔ تو فرمایا اس بات سے اس ذات کا یعنی نبی پاک کے مقام کے بارے میں اندازہ لگا لو کہ جن پر ہمارا رب اور اس کے تمام ملائکہ ہمیشہ ہمیشہ درود بھیجتے ہیں۔ کیا شان ہے میرے آقا کی۔ یاد رکھیے کہ انسان بننے کے بعد فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگی۔ علماء نے یہ بھی لکھا کہ فرشتوں کی یہ جو ڈیوٹیاں اللہ نے پورے زمین پر پوری دنیا میں جو ڈیوٹیاں لگائی ہیں بننے کے بعد، یعنی انسان جب بنا اس کے بعد ڈیوٹیاں لگی، فرشتے تو اس سے پہلے بنے ہوئے ہیں، تو فرمایا اس سے پہلے فرشتے کیا کرتے تھے، تو فرمایا فرشتے 2 کام کرتے تھے، یعنی انسان کے بننے سے پہلے کروڑوں سال تک فرشتوں کے 2 ہی کام تھے، ایک تھا سجود، ایک تھا درود، یعنی یا تو وہ درود پڑھتے تھے یا وہ سجدہ کرتے تھے اللہ کو۔ تو یہ کیا شان ہے، تو فرمایا ہمارا درود شریف پڑھنا یہ رب سے بھیک مانگنے کے لیے ہے، جیسے کہ فقیر داتا کے پاس جاتا ہے، یعنی کسی فقیر جو ہوتا ہے کسی داتا سے یعنی مالدار سے اگر کچھ مانگتا ہے تو مانگنے سے پہلے وہ جان مال کی خیر مانگتا ہے، یعنی کہتا ہے اللہ تیری خیر کرے، تیرے بچوں کی خیر کرے، تیرے مال کی خیر کرے، سب وہ دعائیں دے کر خیر کی دعائیں دیتا ہے، اور پھر وہ بھیک مانگتا ہے۔ تو فرمایا ہم حضور کی خیر مانگ کر رب العالمین سے اپنے لیے بھیک مانگتے ہیں۔ تو درود پاک ایسی چیز ہے، تو یاد رکھیے کہ درود پاک کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بے شمار احادیث مبارکہ ہیں کہ جس میں حضور نے کثرت سے درود پاک پڑھنے کی۔ جب میں نے اس مسجد میں آیا تھا تو 4 مہینے ہم نے درود پاک کی فضیلت پر ہی وہ روزانہ 5 منٹ سنتے تھے، لیکن آپ دیکھیے کہ کتنی برکت ہے درود پاک کی۔ لیکن آئیے میں حصول برکت کے لیے تاکہ ہم نہیں بھی پڑھتے تو ہمارا ذوق بڑھ جائے اور ہم اپنے آقا کی اس عظمت کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تو فرمایا کہ میرے آقا نے کیا شان ہے، تو سنیے حضور کی زبان سے کہ حضور کیا فرماتے ہیں درود پڑھنے والوں کے لیے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یعنی حضور کے چہرہ انور 14ویں کا چاند کی طرح چمک رہا تھا، یعنی بشاشت
حضور کے چہرہ اقدس پر نمایاں تھی۔ پھر حضور نے ہم سے ارشاد فرمایا، ابھی میرے پاس جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور کہا، اے محبوب، آپ کا رب فرماتا ہے کیا آپ راضی نہیں کہ آپ کی امت میں جو کوئی آپ پر درود بھیجے میں اس پر 10 بار درود بھیجوں، اور آپ کی امت میں جو کوئی آپ پر سلام بھیجے میں اس پر 10 بار سلام بھیجوں گا۔ کیا شان ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مجھ سے سب لوگوں میں زیادہ قریب وہ ہوگا کہ جس نے سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجا۔ اب اندازہ لگا لے کہ دنیا میں جس نے سب سے زیادہ درود پڑھا ہوگا وہ قیامت کے دن حضور نے خود بتا دیا وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ ایک اور حدیث پاک میں فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے اور وہ قبول ہو جائے۔ اب دیکھیے، ایسا درود پڑھنا چاہیے کہ جو قبول ہو جائے، یعنی ہم روزانہ پڑھتے ہیں تو آپ اس نیت سے پڑھیے گا کہ میرے آقا فرماتے ہیں جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے لیکن اگر وہ قبول ہو جائے اللہ اس کے 80 برس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ 80 برس کے گناہ حضور فرماتے ہیں وہ درود پڑھنے کی وجہ سے مٹا دیے جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود بھیجے اللہ اور اس کے فرشتے اس پر 70 بار درود بھیجتے ہیں۔ یعنی اللہ اور فرشتے درود بھیجتے ہیں، اس سے مراد یعنی اللہ کی رحمتیں اس بندے کی طرف 70 بار آتی ہیں۔ ویسے درود پاک کی کیا برکتیں ہیں، درود پاک پڑھنے کی حکمت کیا ہے، درود پاک جو نہیں پڑھتے ان کے لیے وعید کیا ہے، درود پاک سے متعلق شرعی احکام کیا ہیں، سب سے افضل درود کون سا ہے، درود پڑھنے کے آداب کیا ہیں، اور حاجت پوری ہونے کا ایک وظیفہ، یہ کل میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کیونکہ ہمارا وقت مکمل ہو گیا، ورنہ اس پر ابھی 20-25 منٹ اور لگ جائیں گے، وہ کل کے درس میں ہم سماعت کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے محبوب پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ پاک جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رب کریم ہم سب کو اپنے محبوب کا عشق عطا کر دے، اپنے محبوب کی سچی محبت عطا کر دے۔ حضور کے عشاق مولائی کریم تمام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو سب سے بڑے عاشق اکبر، ان سے لے کر آج تک اور قیامت تک جتنے حضور کے عشاق آئے ہیں آئیں گے، اللہ ان تمام کا واسطہ ہم سب کو سچا عاشق رسول بنا دے۔ اے اللہ ہمیں حضور کے عشق میں پناہ کر دے، حضور کا سچا غلام بنا دے۔ اے اللہ حضور کے مقام اور مرتبے کی ہمیں صحیح سمجھ عطا کر دے، حضور کے مقام اور مرتبے کو سمجھتے ہوئے یا اللہ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام بغیر کسی غرض کے صرف محبوب کی محبت میں ڈوب کر مولا ہمیں زندگی کی آخری سانس بھی جب نکل رہی ہو تو ہمارے لبوں پر حضور کا درود ہو، یا اللہ کلمہ شریف ہو، حضور کا نام ہو، حضور کا نام لیتے لیتے ہم دنیا سے رخصت ہو۔ اللہ ایسا ہم سب پر کرم فرما دے۔ اللہ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے درس قرآن کے صدقے میں اللہ سب کی حاجتوں کو اپنے محبوب کے صدقے میں پوری فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔